چو صاحب ایک خبر ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کی کوشش تھی جناب فیٹف کے ذریعے پاکستان کو بلیک لسٹ کروایا جائے اور بڑا اس نے جوڑ توڑ کر کے ساز باز کر کے پاکستان کا مقدمہ جو ہے وہ فیٹف میں بھجوا دیا, لے گئے اور پاکستان نے وہاں جا کے ظاہر ایک ملزم کے طور پہ اپنی صفائیاں دے رہا ہے اور آج تک دے رہا ہے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ بھارت نے ایک کام کیا اور وہ تھا آج سے تقریباً 9 ماہ پہلے پچھلے سال اگست میں, وہ تھا مقبوضہ کشمیر میں ان کا خصوصی سٹیٹس ختم کرنا. وہ خصوصی سٹیٹس جو ہے وہ ختم ہو گیا اور ظاہر ہے وہ ایک منورٹی کا ایشو تھا, کشمیر کی حد تک رہا اور عالمی برادری نے بھی یہ سمجھا کہ یہ مسلمانوں اور ہندوؤں کا معاملہ ہے, پاکستان اور ہندوستان کا دو طرفہ. زیادہ تر یہی ہے کیونکہ چائنا کی آواز ہمارے حق میں تھی, ملائیشیا کی, ترکی کی, اور اس کے علاوہ بہت کوئی آواز خاص ہمارے پاس آئی نہیں. لیکن عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں نے یہ معاملہ اٹھایا. پھر جینوسائیڈ واچ رپورٹ, وہ بھی اس کا بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا, وہ پورے ہندوستان کے بارے میں تھی کہ انڈیا کیا ارادے رکھتا ہے. اس کے بعد ہوا یہ کہ پہلے تو شہریت رجسٹریشن کا قانون لے کے آئے اور اس کے بعد شہریت امینڈمنٹ ایکٹ لے کے آئے, جس کے تحت تمام جو غیر ہندو تھے ان کو اپنی انڈین سٹیزن شپ ثابت کرنے کے لیے ثبوت پیش کرنا تھا. اور اس کی زد میں مسلمان آئے, عیسائی آئے اور بہت سی دیگر اقلیتیں آئیں اور اس کے بعد پھر ملک گیر احتجاج ہوا. ملک گیر احتجاج کے نتیجے میں جو کچھ دنیا نے دیکھا, اور وہ یہ عیسائیوں سے کہہ رہے تھے کہ جے شری رام بولیں, وہ بول نہیں رہے تھے. تو یہ مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی کام ہو رہا ہے, عیسائیوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے, سکھوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے, سب کے ساتھ ہو رہا ہے. چوہے صاحب اب میرا خیال ہے کہ غیر ملکی سفارت خانے جو ہیں خاص طور پر یورپ, مغرب اور عیسائی ریاستیں, ان کو اس بات کا خیال ہو گیا ہے کہ یہ مودی کا اور بھارتی اسٹیبلشمنٹ کا اور را کا, بھارتی فوج کا ایجنڈا ذرا تھوڑا سا بڑا ہے, ہندوستان کو غیر ہندوؤں سے پاک کرنا. تو آپ کا خیال ہے 20 کروڑ مسلمان اور 5-6 کروڑ دوسرے جو ہے ان کو سب کو مار دیں گے؟ تو ان کا تو یہی ہے نا شہریت امینڈمنٹ ایکٹ, یہ آپ نے دیکھ نہیں لیا, آپ کو سنوائے ہیں, گفتگو سنوائی ہے, تو ان کا تو یہی فلسفہ ہے نا کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کا, غیر ہندوؤں کو یہاں سے ہم نے نکالنا ہے, سوشل بائیک آؤٹ کرنا ہے, ان کی شہریت منسوخ کرنی ہے, ان کو فارغ کرنا ہے, ان کو حراستی مراکز میں ڈالنا ہے. نہیں تو پھر وہاں کئی ہندوستان کے اندر کئی پاکستان بن جائیں گے. جو یہ حرکت ہے نا, یہ بڑی غلط فہمی ہے ان کو. اب کشمیر میں انہوں نے جو مظالم کیا ہے, جو لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے, اب سارا ہندوستان کو کرنا پڑ گیا ہے, اور وہاں لاک ڈاؤن کے باوجود کرونا پھیلا ہوا ہے اور ان کے فوجیوں میں بھی پھیل گیا ہے. اور وہ ابھی تک کوئی پاکستان کے خلاف بھی بڑی یعنی گناؤنی سازشیں کر رہے ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کشمیر کے اوپر پے در پے دورے کر رہے ہیں انڈین آرمی چیف, اور وہاں روز ایل او سی پر لائن آف کنٹرول پر پاکستان کی طرف فائرنگ کر رہے ہیں. اس کی ریزن ہے چوہے صاحب کہ وہ ایل او سی پہ بھارت ہمیشہ لائن آف کنٹرول پہ اس وقت حملے زیادہ کرتا ہے جب مقبوضہ کشمیر کے اندر کی صورتحال اس کے کنٹرول میں نہیں رہتی, اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو کچھ ظلم و ستم وہ کر رہا ہے, جو قتل و غارت کر رہا ہے, جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے, دنیا کی توجہ اس طرف نہ جائے بلکہ دنیا کی توجہ لائن آف کنٹرول پہ ہی رہے, اور وہ الزام تراشی کرتا رہتا ہے. لیکن جو ایک خبر ہے امید کی, وہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہوا شہریت امینڈمنٹ ایکٹ کے نتیجے میں ہندوستان میں ملک گیر احتجاج ہوئے, جلاؤ گھراؤ املاک کو نقصان پہنچایا گیا, اور ہندوؤں کے اور یہ جو کچھ وہاں کی منورٹیز, اس میں نہیں دیکھا گیا کہ عیسائی, مسلمان, سکھ, سب کے خلاف جو کارروائی کی گئی ہندوؤں نے کی, اس پہ غیر ملکی سفارت خانوں نے اپنی رپورٹس بھیجیں اپنے ممالک کو, اور اس میں صورتحال کو تشویشناک قرار دیا, اور خاص طور پہ امریکی سفارت خانے کی طرف سے, تو جس کے نتیجے میں امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی کی ایک رپورٹ آ چکی ہے, اور جو لیٹسٹ اس میں ہے کہ بھارت کو بطور تشویشناک ملک نامزد کرنے کا معاملہ, کیونکہ خطرناک ملک قرار دے دیا ہے کہ 2019 میں جو
اقلیتوں کا جو سب سے برا حال جس ملک میں ہے، اقلیتوں کے لیے جو خطرناک ملک ہے، انڈیا اس میں شامل ہے۔ امریکی کمیشن نے بھارت پر سخت سفارتی پابندیوں کے اطلاق کی سفارش کی ہے۔ چوہے صاحب ذرا سنیے، ہندوستان نے جان بوجھ کر مذہبی آزادی کے خلاف منظم پرتشدد کارروائیوں کی اجازت دی۔ انہوں نے ہاتھ تھولا رکھا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ریاستی دہشت گردی کے امبریلا کے نیچے سب کچھ یہ دہشت گردی ہوئی ہے۔ یہ جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے تھے دہشت گردی پھیلاتے ہوئے، صاحب جی انہوں نے ایک غیر اعلانیہ جنگ کا اعلان کیا ہے غیر ہندو قومیتوں اور مذہبوں کے لوگوں کے خلاف، جن میں سرفہرست مسلمان ہیں۔ یعنی جب آپ اس طرح تہہ کرتے ہیں، لوگوں کو بلا امتیاز مارتے ہیں کہ تم مسلمان ہو، تم فلاں ہو، اس لیے تمہیں مار رہے ہیں، تمہیں سبزی بھی نہیں بیچنے دیں گے تمہیں، تمہارے سے ایک اور آپ نے ویڈیو میں نے دیکھی ہے کہ ایک میاں بیوی گیٹ پر آئے ہیں، تو وہ جو ڈیلیوری بوائے آیا ہے تو اس نے کہا یہ کھانا اپنا لے لیں۔ انہوں نے کہا کون ہو تم؟ انہوں نے کہا مسلمانوں کا، واپس لے جاؤ، ہم نے نہیں لینا۔ تو وہ یعنی ہندو جو بنیا ہے سیٹھ، بڑا سا گیٹ ہے اس کا، وہ اس حد تک اتر گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان میں ایک بڑے پیمانے پر جو خبریں آ رہی ہیں اندر کی، وہ یہ ہے کہ وہ وہاں نسل کشی کے لیے وہاں خانہ جنگی کی آخری شکل جائے گی، اور وہ کروڑوں مسلمانوں کو اور عیسائیوں کو اور پارسیوں کو اور سکھوں کو اور دوسروں کو مارنے کا پروگرام بنایا انہوں نے۔ یہ کرونا کی وجہ سے امریکی کمیشن کی صاحب امریکی کمیشن کی سفارشات سن لیں۔ بھارت نے بین الاقوامی مذہبی آزادی قانون کی سنگین خلاف ورزیاں کی۔ بھارتی حکومت اداروں حکام پر سفارتی انتظامی پابندیاں عائد کی جائیں۔ یہ سفارش کی گئی ہے کہ بھارتی حکومت، بھارتی اداروں، بھارتی حکام پر سفارتی انتظامی پابندیاں عائد کی جائیں۔ اس کے بعد مذہبی آزادیاں سلب کرنے میں ملوث افراد کے اثاثے منجمد، امریکہ داخلے پر پابندی عائد کی جائے۔ یہ امریکی کمیشن کی سفارشات ہیں۔ بھارتی شخصیات کے خلاف کارروائی کے لیے مالیاتی اور ویزا حکام کو پابند کیا جائے۔ امریکی کمیشن کی سفارش۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ پر پابندیوں کا اطلاق کا امکان ہے، یہ سورسز کہہ رہے ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی، راشٹریہ سیوک سنگھ جس کو RSS کہتے ہیں، پولیس سمیت سرکاری حکام پر بھی پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ نریندر مودی پر 2005 میں بحیثیت وزیر اعلیٰ گجرات بھی سفری، سفارتی اور ویزا پابندیاں لگ چکی ہیں۔ نریندر مودی پر گجرات میں مسلم کش فسادات پھیلانے میں کردار پر پابندی لگی تھی۔ گجرات میں بھی ہوا ہے، اور یہاں پہ دہلی میں بھی مسلمانوں کا ابھی قتل عام کیا گیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جج صاحب اس میں 385 ایسے واقعات کا ذکر کیا ہے اس امریکی رپورٹ میں، جو کہ بھارت کو بے نقاب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اور اس میں بھارت کی سپریم کورٹ کا بھی کچا چھٹا کھولا گیا ہے کہ اس نے بابری مسجد کے معاملے میں جو فیصلہ دیا ہے وہ مایوس کن ہے۔ یہ سچویشن ہے جو صاحب اس وقت پاکستان کو بلیک لسٹ قرار دلوانے کے لیے بھارت نے فیٹف میں ایک ساز باز کی تھی، وہاں پہ تو وہ کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن اب انڈیا پہ بلیک لسٹ کی جو تلوار ہے وہ ضرور لٹک رہی ہے۔